اپنے آپ میں سب کچھ بن گئے، ہم تو یہ ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون سی جماعت؟ کس کی جماعت؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے اپنی جماعت کو درمیان میں بھی یہ غلو پنپ رہا ہے۔ بزرگوں کو ولی بنایا گیا، پھر بزرگوں کے آستانے بنائے گئے، پھر بزرگوں کے نام پر نذر و نیاز کی گئی، پھر ان پر چڑھاوے چڑھانے کی رسمیں ایجاد کی گئی، پھر ان کے جنم دن منائے جانے لگے، پھر ان کے الگ الگ ڈے بنائے، پھر ان پر 1 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا عرس بنایا گیا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بشبہ درود و سلام ہیں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموم اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے معاشرتی انتشار و فساد کو ختم کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اس وقت سماج میں جس طرف بھی نظر اٹھائی جائے فساد ہے، انتشار ہے، بگاڑ ہے۔ موجودہ سماج کی کسی بھی نسل، کسی بھی شعبے اور کسی بھی ٹکڑے پر نظر رکھی جائے، آپ کو وہاں پر بگاڑ بھی ملے گا، فساد بھی ملے گا اور بکھراؤ بھی ملے گا۔ پورا کا پورا ایک انسانی سماج اپنے آپ میں جھلس رہا ہے، اپنے آپ میں بگاڑ کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بگاڑ انسانوں کے درمیان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انسانوں نے اپنے درمیان میں بڑے بڑے بگاڑ پیدا کیے، ظلم زیادتی کی سرحدیں پار کر دی۔ اپنے اپنے وقت میں اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے انسانی سماج کو مکمل طور سے امن و شانتی کا گہوارہ بنایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو فساد کے ٹائم پر، انتشار کے ٹائم پر کچھ اصلاحی پہلو، کچھ سبق، کچھ آداب، کچھ اصول اور ضابطے گنائے۔ لیکن آج کے اس بیان میں ہم ان اصول اور ضابطوں کو جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خرابی کیا ہے، فساد دراصل کہاں ہے، کس وجہ سے ہے۔ کیونکہ جب تک ہمیں خرابی نہ معلوم ہو،
کہ بیماری اصل ہے کیا، تب تک ہم اس کا علاج صحیح انداز میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فساد کو ناپسند کیا ہے، فسادی کو مجرم بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العالمین زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو لوگ فساد تو کرتے ہیں مگر اپنا چہرہ، اپنا مہرہ، اپنے جملے، اپنے بھاشن اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو وکاس کا کام کر رہے ہیں، ہم تو سب کا ساتھ کا نعرہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو اس انداز میں بولتے بھی ہیں، اسی انداز میں کام کرنے اور اپنے بھاشنوں کو رکھتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر منافقوں کی اس حالت کو بیان فرمایا کہ وہ بولتے کچھ تھے، ان کے نعرے کچھ ہوتے ہیں، رننیتیاں الگ ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اور آپ سے ملے ہوئے لوگ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا نعرہ تو یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان میں جاتے ہیں۔ جب ان سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کے لیے ایسا کر رہے تھے، ان کی بھلائی کے لیے ایسا کر رہے تھے، ہم امن کو چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار لوگوں، یقیناً تم ہی فسادی ہو، یہی لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس ترازو کو اپنے درمیان میں رکھو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک فساد کرنے والا اور اصلاح کرنے والا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں، ہم ایک جیسا بنا دیں ان کو؟ ہرگز وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگار، نیکوکار، تقوی والے لوگ کبھی فاجر، فاسق، بدکار لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رب العالمین کی ترازو میں سب کا وزن الگ الگ ہے، لہذا ہم لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم اصلاح کے نام پر فساد برپا تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بول کچھ رہے ہوں، ہمارا نعرہ کچھ ہو اور ہمارے کام کچھ الگ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی ایسے بول جائیں جس سے کئی مرتبہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔
ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. کئی مرتبہ سماج میں 10-20 لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب وہ کسی ایک کام پر تیار ہونے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. ان سب میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے، مگر ایک آدمی ایسا جملہ بولتا ہے کہ جو ایسا پارسا ہو آگے بڑھے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک اچھے اور نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں. گنہگار کون ہوا؟ یہ جملہ بولنے والا. ہم لوگ اسے تھوڑی دیر کے لیے اچھا سمجھیں گے کہ اس نوجوان نے واہ کیا بات بولی ہے. سب لوگوں نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی. کوئی ایسا پارسا نہیں تھا جو آگے نہیں بڑھ پایا. ہم سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کسی نے اپنی بے عزتی کرنا نہیں چاہیے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ چرچے کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے. مسجدوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، باہر کی مجلسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی وقت پر جمع ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، ایک صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا ذمہ دار اس شخص کو مانیں گے جو ایسا اور ایسا ہو. قوم جمع ہو رہی تھی، اتحاد و اتفاق کر رہی تھی کسی ایک چیز پر، کسی ایک آدمی پر، مگر آج کے اس جملے نے سب کی گردنیں جھکا دی اور آپ گناہ میں ڈوبے رہے اور نیکی کے کام پر نہیں پہنچ سکے. یہ میں صاف جملے بولوں تو آپ سمجھو گے، لیکن اشارے میں نے یہ بات دوہرا کر کہی ہے، شاید آپ اس بات تک پہنچ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، بہت برا ہوگا ان کا انجام. ان کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا. ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی، قرآن حکیم کو ہم نے نہیں پڑھا. یہ نام بھی اجنبی لگنے لگ جاتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں بڑے بڑے عذاب کا سردار بنایا ہے کہ ان کو میں بڑے بڑے عذاب سے دوچار کروں گا، بڑی بڑی سزائیں دوں گا ان کو. یہ بڑے مجرم ہیں، جہنم کے ان کو الگ طبقے میں جھونکا جائے گا، ان کو سخت سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. زمین میں فساد برپا کرنے والوں، اپنی نیکیوں کو غارت کرنے والوں، میرے بھائیوں غور و فکر کرو اپنی زبانوں پر، اپنے دلوں پر، اپنے گریبانوں میں جھانکو، جھنجھوڑو اپنے آپ کو کہ ہم کیا کہہ جاتے ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. فساد جب برپا ہوتا ہے تو زمین میں انتشار ہوتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اچھائیاں ختم ہوتی ہیں، امن کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ظلم بڑھتا ہے، زیادتی بڑھتی ہے، غریب دبتا ہے، حق اور انصاف کچل دیا جاتا ہے. جب زمین میں فساد پھیلتا ہے تو فساد کے ساتھ ساتھ بگاڑ کی ایسی کھائیاں تیار ہو جاتی ہیں کہ پھر لوگ برسوں کوشش کرتے ہیں امن کے لیے، تب جا کر سماج میں کچھ امن کے تعلق سے کوششیں، ان کی رننیتیاں اور ان کی حکمتیں کامیاب ہو پاتی ہیں. اب ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں کہ جو فساد برپا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، انتشار ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے، بنیادی اور بڑی بڑی خرابیاں کیا ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے. ہم کہیں گے کہ قرآن حکیم کو تو ہم نے پکڑ رکھا ہے، ہم اس کو قرآن حکیم کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ہم اسے خریدتے بھی ہیں، تحفہ بھی دیتے ہیں. شادی بیاہ اور نکاح میں بھی ہماری مسجدوں میں قرآن کریم رکھی ہوئی ہے، گھروں میں ہمارے یہاں قرآن کریم رکھا ہوا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مگر یقین مانیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے گا، سوچئے، اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کیجئے، اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کے لیے
کیا ہم نے کبھی قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ جب بھی ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا اپنا عقیدہ ہم نے پہلے سیٹل کر لیا تھا، ہم یہ ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں۔ اب قرآن حکیم کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جب آپ پہلے ہی اپنے آپ میں سب کچھ بن گئے، ہم تو یہ ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون سی جماعت؟ کس کی جماعت؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے اپنی جماعت کو آپ ٹیلی کریں، اپنی جماعت کو، اپنے کام کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو آپ قرآن حکیم میں تلاش کریں۔ اگر قرآن حکیم آپ کے عقیدے کو، آپ کی رسم کو، آپ کے لب و لہجے کو، آپ کے خاندان کے نظریے کو توڑ دے، مروڑ دے، ختم کر دے، تو آپ ختم کر دیں اسے۔ یہ تو ہوا قرآن حکیم کو پڑھنا۔ اور یہ پڑھنا نہیں ہوا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میرے ابو اور میرے خاندان والے اس کام کو کرتے تھے۔ اب قرآن حکیم آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے اس کام کو کرنے والا کافر، اس کام کو کرنے والا مشرک، اس کام کو کرنے والا گنہگار، اس کام کو کرنے والا منافق، اس کام کو کرنے والا فاسق، اس کام کو کرنے والا جہنمی، اس کام کو کرنے والا اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا، اس کام کو کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں اور اپنے آپ کو آپ نہیں بدل رہے ہیں۔ قرآن حکیم کو پڑھنے سے پھر کیا فائدہ؟ ہم قرآن حکیم کو اس انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہم پہلے اپنی جماعت سے جڑ گئے۔ کون سے دماغ سے جڑے آپ؟ کون سی دلیل سے جڑے آپ؟ کس نے کہا کہ یہ جماعت حق ہے؟ کس نے کہا کہ آپ کا یہ مذہب حق ہے جس پر آپ چل رہے ہیں؟ جب قرآن نے نہیں کہا تو پھر وہ غلط ہے، غلط ہے۔ آپ کے نظریے کے بارے میں، آپ کے عقیدے کے بارے میں، آپ کے عمل اور کام کے بارے میں اگر قرآن کہہ دے کہ صحیح ہے تو پھر مولوی دن بھر کہے کہ غلط ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا وہ صحیح ہے تو پھر وہ صحیح ہوگا۔ پورا سماج ایک طرف، آپ اکیلے ایک طرف۔ اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم کو پڑھنا۔ ہم نے کیا قرآن حکیم کو ایسے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ قرآن حکیم کے ترجمے کو ہم نے اس انداز سے سنا؟ نہیں سنا۔ اسی لیے فساد برپا ہے، اسی لیے انتشار ہے، اسی لیے گڑبڑ ہے، امن غائب ہے، سکون غائب ہے۔ ہم ایک اللہ کے راستے کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم اسی وجہ سے مسجدوں سے نہیں جڑ پا رہے ہیں، ہم اسی وجہ سے جماعتوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہماری طاقت اندر کی ختم ہو چکی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو جس انداز میں پڑھنا تھا، قرآن حکیم کو جس انداز میں سننا تھا، ہم نے اس کو نہیں سنا۔ اور جب لوگ قرآن حکیم کو صحیح انداز میں سننے لگ جائے تو پھر وہ فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ٹولیوں میں نہیں بٹیں گے، جماعتوں کے نام رکھ گئے ہوں گے، مسجدیں مسلکوں کے نام پر بٹ گئی ہوں گی، مگر آپ، مسجد آپ سے ہے، مسلک آپ سے ہے، سماج آپ سے ہے، خاندان آپ سے ہے۔ اگر آپ کا خاندان، آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک، آپ کا فرقہ، آپ کی جماعت اگر قرآن حکیم سے مل جائے تو ساری جماعتیں بکھر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایک جماعت بن جائے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے اور یہ قرآن حکیم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ دوسرا بنیادی سبب جو ہمارے یہاں فساد کو مضبوط کرتا ہے، انتشار کو پھیلاتا ہے، ہمارے درمیان میں فرقہ پرستی کو ہوا دیتا ہے، وہ ہے غلو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں دین میں کسی چیز کا ایک مقام ہے، اس مقام سے اسے اوپر اٹھا دینا۔ ایمان کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھائے، آپ تو قرآن و حدیث کی باتیں بیان کریں،
یہ ایمان کا کام ہے. اور اب آپ ایمان سے ہی اس کے پیروں کو چھونے لگ جائیں اور آپ اس سے مصافحہ کر کے اپنے جسم پر ملنے لگے کہ میرے گناہ مٹ گئے. آپ امام صاحب سے سلام کرنا ایسا سمجھیں کہ میں نے حج اور عمرہ کر لیا ہے. نہیں، آپ امام صاحب سے سلام کریں گے تب بھی آپ کو 10 نیکی ملے گی. پورا سلام کریں گے 30 نیکیاں ملیں گی. اور آپ عام مسلمان سے سلام کریں گے تب بھی آپ کو 30 نیکیاں. کے درمیان میں بھی یہ غلو پنپ رہا ہے. بزرگوں کو ولی بنایا گیا، پھر بزرگوں کے آستانے بنائے گئے، پھر بزرگوں کے نام پر نذر و نیاز کی گئی، پھر ان پر چڑھاوے چڑھانے کی رسمیں ایجاد کی گئی، پھر ان کے جنم دن منائے جانے لگے، پھر ان کے الگ الگ ڈے بنائے، پھر ان پر 1 سال کا 50 سال کا 100 سال کا عرس بنایا گیا. یہ غلو ہے. اسی سے آپ سلام کریں گے تب بھی اتنی نیکیاں ملیں گی. اگر آپ امام کو ایمان کے مرتبے سے بڑھا دیں یہ غلو ہے. قرآن حکیم کو سنیں، ہم پڑھیں، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. لیکن ہم قرآن حکیم کو چومنے لگ جائیں، اسے ہم جب بھی دیکھیں اس کی طرف یوں کرنے لگیں، جب بھی کمرے میں جائیں اسے گلے سے لگا کر رکھ لیں. یہ ساری چیزیں قرآن حکیم کے مرتبے سے اوپر اٹھنے والی ہیں. آپ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں. آپ کسی انسان سے بھی کسی انداز میں مانگنے لگ جائیں، آپ نے اس انسان کو اللہ کے برابر اٹھا دیا. یہ کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا. غلو ہو گیا ہے. غلو مطلب کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا. آپ قباء کی مسجد میں جو مدینہ منورہ کے اندر، اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 عمرے کا ثواب. آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو مدینہ منورہ کے اندر ہے اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں. بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے مسجد اقصیٰ، اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں. آپ کو کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مگر آپ سوچیں کہ میں فلاں شہر کی فلاں جامع مسجد میں، فلاں شہر کی فلاں درگاہ میں پہنچ کر حاضری دوں تو میرے لیے اتنا ثواب ملے گا. یہ غلو ہے. آپ نے اس مسجد کو، اس درگاہ کو مسجد نبوی کے برابر اٹھا دیا، مسجد قباء کے برابر اٹھا دیا. یہی غلو ہے. غلو کیا ہے؟ حرام. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو مت کرنا. تم سے پہلے کے لوگ بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے. تم نے اپنے لوگوں کو بہت اوپر اٹھا دیا تھا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے برابر درجہ دیا، اس کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں بعض بزرگ ہستیوں کے فوٹو بنا کر، اسٹیچو بنا کر ان کو نبیوں کا اور ان کو اللہ کے برابر مقام دیا. ان کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے، ان سے مانگنے لگ گئے. ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا جانے لگا، داتا سمجھا جانے لگا، گنج بخش ان کو سمجھا جانے لگا. یہ تو اللہ رب العالمین ہے.
مکہ کے کافر لات، عزا اور منات نام کے بتوں کو اتنا بڑا درجہ دینے لگے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، ان کے سامنے تیر نکالتے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، ان پر پھول اور چادریں چڑھاتے، اور ان کے حساب سے شادیاں کرتے، ان کے حساب سے کاروبار کرتے۔ لات، عزا اور منات یہ کسی وقت میں انسان تھے، ان کے پھر بت بنائے گئے۔ مکہ کے کافروں نے ان کے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کو اللہ کے برابر بنایا۔ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر کی زبانی قرآن حکیم کے اندر یہ آیت کریمہ بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قل یا اہل الکتاب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بیان کر دو، نصرانیوں کو بیان کر دو، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر وہ غلو نہ کریں، ورنہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ ہماری اس قوم کے اندر، ہماری اس امت کے درمیان میں، موجودہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ غلو پنپ رہا ہے۔ بزرگوں کو ولی بنایا گیا، پھر بزرگوں کے آستانے بنائے گئے، پھر بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کی گئی، پھر ان پر چڑھاوے چڑھانے کی رسمیں ایجاد کی گئی، پھر ان کے جنم دن منائے جانے لگے، پھر ان کے الگ الگ ڈے بنائے، پھر ان پر 1 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا عرس بنایا گیا۔ یہ غلو ہے۔ ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو، ان ولیوں کو اللہ کے برابر کر دیا ہم لوگوں نے۔ اللہ سے مانگنا تھا، ان سے مانگنے لگے، اللہ سے دعا مانگنی تھی اور ان سے مانگنے لگے۔ اللہ ڈائریکٹلی سنتا ہے، اس نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں ہر ایک کی، میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا میں نہ جانوں کہ انسان کیا کرتا ہے؟ ان کی ڈھکی چھپی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ الا لہ الخلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ میں ہر زبان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کیا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے؟ وہ یہ سمجھیں گے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ کیا سمجھیں گے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو حساب و کتاب میں ان کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، ان کو جنت ملے گی یا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی اندازہ نہیں ان کو۔ دین کے اندر ہم نے غلو کیا، اللہ رب العالمین نے غلو سے بچایا لوگوں کو، قرآن حکیم نے بچایا لوگوں کو کہ دین میں غلو ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اپنے اپنے آستانے بنے گئے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گڑبڑی کیا ہے؟ یہی تو سوچنا ہے ہمیں کہ ہم نے گناہ کا کام کون سا کر دیا کہ ہم نے اگر چڑھاوا چڑھا دیا؟ کون سا ہم نے کسی پر ظلم کر دیا؟ اپنے حلال کمائی سے ہم نے ایک چادر ہی تو چڑھائی ہے، پھول ہی تو چڑھایا ہے، دعا ہی تو مانگی ہے۔ کس پر ظلم ہوا ہے؟ کس کا ہم نے برا کر دیا ہے؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے میرے بھائی، مگر اللہ پر تو ظلم ہوا ہے۔ اللہ کا حق آپ نے اس کے بندوں کو دے دیا۔ جو کام اللہ کے ساتھ کرنا تھا وہ دوسرے کے ساتھ آپ کرنے لگے، اور جس بندے کو اللہ رب العالمین نے بندہ بنایا اس کو آپ نے مشکل کشا بنا دیا۔ اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا، آپ نے اسے حاجت روا بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہو تو کیجئے میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہو تو کیجئے میرے بھائی، مگر اپنے آپ کو قرآن مجید کی کسوٹی پر تولنے کی کوشش کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں سے یہی بات ارشاد فرمائی، ایاکم والغلو، اے میرے بھائیو غلو سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسی غلو کی وجہ سے تباہ و برباد کیا ہے، اللہ نے برباد کیا ہے۔ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، 3029 نمبر پر موجود ہے۔ ابن حبان کے اندر بھی روایت موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے، ایاکم والغلو، غلو سے بچتے رہنا۔ اگر تم غلو کے اندر پڑ گئے تو پھر اپنے آپ فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اپنے آپ اولیاءوں کے نام پر بڑھ جاؤ گے،
اپنے آپ تم دین سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی دھتکار پڑے گی تمہارے اوپر۔ یہ ہمارے فساد کی جڑ ہے، یہ ہمارے انتشار کی جڑ ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا اور ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ پیغمبرانہ دعوت سے ہم دور ہو گئے، یہ تیسری بیماری ہے ہمارے اندر، فساد جس وجہ سے پھیل رہا ہے، بیماری جس وجہ سے ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، امن سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس کی تیسری وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے جس انداز میں دعوت دی، اس دعوت کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا۔ دعوت کون سی اچھی؟ جو پیغمبروں نے دی۔ دعوت کون سی اچھی؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ طریقہ کون سا اچھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اپنایا۔ وہ طریقہ اچھا نہیں ہو سکتا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دعوت کے نئے نئے طریقے بنائے گئے، جن کی عمر 100 سال نہیں ہے، ابھی 100 سال پہلے بنائے گئے جو طریقے امت کے درمیان میں ایسے پھیلائے، اس انداز میں بیان کیے، اتنا پرچار کیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام نے بنائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والا یہ طریقہ ہے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے دعوت نہیں پھیل پائی، دین نہیں پھیل پایا۔ دین کے نام پر کوئی اور مذہب ہے، کچھ اور اصول اور ضابطے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ دعوتیں جب اپنی اپنی بنی تو پھر ہم پھر سمجھ گئے، میں دعوت اپنے طریقے سے دوں گا، آپ دعوت اپنے طریقے سے دیں گے۔ یہ کہاں سے ہمارے اندر بڑھ گئے ہم یہ معاملات؟ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے تھا جو نبی کی دعوت ہے، جو طریقہ ہے، اسی انداز میں ہم اس دعوت کو آگے دیں گے۔ اور بھی ایسی بنیادی کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سماج سے امن سکون ختم ہو گیا ہے اور انتشار، فتنہ، فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب جوڑ کر رہے ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور پڑھیں سمجھیں قرآن و حدیث کو کہ معاملہ کیا ہے، دین کہاں غائب ہو گیا ہے ہم سے، ہم دین کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر دین حق پر ہم ہوتے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے دور نہ ہوتی، اگر دین حق پر ہم ہوتے، اللہ رب العالمین کا فضل ہم سے دور نہ ہوتا۔ اللہ بہت رحیم ہے اور وہ بہت رحمان ہے، اس سے ہم اس انداز کی توقع اور امید نہیں لگا سکتے کہ وہ اپنے بندوں سے اس طریقے سے دور ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے سمجھنے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین دین اسلام کو جاننے پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین قرآن حکیم کو جس طریقے سے پڑھنے اور سننے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دین کے نام پر جن جن کاموں میں ہم سے غلو ہو گیا ہے ان تمام کاموں سے ہمیں غلو کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین آگے بھی ہمیں غلو سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس انداز میں دین کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما جس انداز میں دعوت پیغمبروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ الہ العالمین ہمیں صحیح انداز میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔